بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی چھٹیوں کے بعد عید کی چھٹیاں، اور اگرچہ عید کی چھٹیوں میں کافی سارے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے۔ ایک بہاول نگر والا انسیڈنٹ ہوا، ایک دو اور انسیڈنٹ ہیں جو کہ رپورٹرلی اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوئے۔ پھر ایئرپورٹ والا واقعہ، اگرچہ وہ پرانا واقعہ تھا لیکن اس موقع پر وہ بھی جو ہے وہ ہوا۔ پھر سب سے جو بڑی اور افسوسناک خبر، جس طرح منڈی بہاؤالدین کے اور گجرانوالہ کے کچھ لوگوں کو جو زائرین تھے ایران عراق جا رہے تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ بلوچستان میں قتل کیا گیا۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور ہماری سیکیورٹی اداروں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی، یہ کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو تو مسلط کر دیے گئے ہیں، لیکن کچے کے ڈاکو اور یہ جو لوگوں کو قتل کرنے والے گروہ اور گروپ ہیں، ان کو عوام پر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ پکے ڈاکوؤں کو ان کے اوپر حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے عوام کے لیے، جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ انہوں نے عوام کو پہلے ہی 2 سال سے عوام اس کرب سے گزر رہی ہے جہاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں ہے، آئین اور قانون جو ہے وہ محصور ہے۔ وہ خود انصاف کے لیے جو ہیں وہ ججز صاحبان وہ در بدر پھر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے کہیں بھی سٹیبلٹی کا یا امن کا یا بہتری کا کوئی جو ہے وہ چانس ابھی تک نظر نہیں آتا، کیونکہ ادارے اور نظام دین جو ہیں وہ اس میں سیریس نظر نہیں آتے۔ تو 6 ججز کا جو خط ہے اس کو لے کر بھی جس طرح سے سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ایک موومنٹ کی، چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے ججز کی، سبارڈینیٹ ججز کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کو درپیش مسائل انصاف کی فراہمی میں جو تھے، آئین کی عملداری میں جو تھے، ان کو وہ انشور کرتے اور ان کو یہ دلاسا دیتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ان کے پیچھے کھڑے ہوتے کہ آپ دلیری سے آئین اور قانون کے تحت فیصلے کریں اور آپ کے اوپر جو دباؤ آیا اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ بائسڈ ہیں۔ پچھلے مبینہ طور پر ان کے خلاف جو گیسچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلے انہوں نے پیچھے کیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ کیے ہیں، عوام کے اگینسٹ کیے ہیں، آئین اور قانون کے بظاہر اگینسٹ کیے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی ان کے فیصلوں کو، عدلیہ کے فیصلوں کو جو ہے وہ کوئی ان کی کوئی مقبولیت ہوتی یا آئینی قانونی ان کی ایتھنٹسٹی ہوتی تو پبلک اس کو ضرور اکنالج کرتی، کیونکہ پبلک نے پہلے بھی اداروں کے فیصلوں کو اکنالج کیا جب اداروں نے آئین سپیسیفک اور پبلک سپیسیفک فیصلے کیے، لیکن جب انہوں نے آئین سے انحراف اور جو عوام ہے ان کے منگوں کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو عوام نے پہلے بھی اپنا ریاکشن دیا ہے اور پھر 8 فروری کو بھی دیا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو حادثہ 6 ججز کا، جس میں انہوں نے اپنی سپیریئر اتھارٹی سے، عدلیہ سے یہ گائیڈ لائن مانگی اور تحفظ مانگا کہ ہمیں آپ تحفظ دیں تاکہ ہم جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے وہ آئین قانون کے تحت اپنے فیصلے دے سکے، اور اس کے لیے اگر وہ دباؤ کا شکار ہوں، ان کے اوپر کوئی دباؤ ہو تو وہ کیا کریں، گائیڈ لائن مانگی، اس کو ایس او پی بنانے کا کہا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 ججز جتنی بھی جوڈیشری ہے جنہوں نے دباؤ قبول کیا، ان کو دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آلریڈی آئین اور قانون نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اگر یہ ان کو استعمال کرتے دلیری سے، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ظلم و ستم بھی نہ ہوتا، اور یہ پہلے دن جس دن دباؤ آیا تھا اسی دن ریاکشن آ جاتا تو اسی دن یہ چیز کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی۔ بہرحال میرے ذاتی رائے میں تو یہ ان ججز نے، جوڈیشری نے کمزوری دکھائی ہے۔ سب سے پہلی کمزوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے ہر موقع کے اوپر آئین اور قانون کو بالکل اور عدلیہ کے وقار کو پامال کیا ہے، انہوں نے دکھائی، اور پھر جو ہے پورے نظام کو اس کو بھگتنا پڑا۔ تو بہرحال ابھی اس خط کے ساتھ بھی جو ہے وہی نظام دین والا کام ہو رہا ہے۔ ابھی عدالت نے کیا کہ یہ 30 اپریل کو سپریم کورٹ نے
اپنی جو ہائی کورٹس ہیں ان سے رائے مانگ لی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، آئندہ کیا ہونا چاہیے۔ او بھائی آئندہ کو تو آپ تب دیکھیں جب جو ہو رہا ہے یا ماضی میں جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو آپ روکیں اور پھر آئندہ کے لیے ایک لاہے عمل بنائیں، لیکن اس کو نہیں دیکھنا، کیونکہ اب جو موجودہ جا رہا ہے اس کا تو آپ وہ سب حصہ ہیں، اس کو نہیں دیکھنا۔ اب جی ایک میاں صاحب جو ہیں، جو 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، 45 سال اس ملک پر مسلط رہے ہیں، انہوں نے ایک انگڑائی لی ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کیس میں فریق بننے جا رہے ہیں کہ جی ماضی سے بھی دیکھا جائے پاناما میں، اور اس وقت ان کو درد ہے اور تکلیف ہے کہ جی ہمیں کیوں سزا دی تھی، ہمیں کیوں نکالا تھا۔ اور بھئی آپ نے چوری کی تھی، آپ پرچیاں پیش نہیں کر سکے، آپ عدالتوں میں اپنے ثبوت نہیں دے سکے تھے، جس وجہ سے آپ کو نکالا نہیں گیا تھا بلکہ آپ کے ساتھ لینیٹ ویو لیا گیا تھا۔ آپ نے مدینہ پاک میں بھی جا کر اس ججز کو رشوتیں دی، آپ نے ان ججز کی فلمیں بنائی، آپ نے ان کو بلیک میل کیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی سزائیں دے کر انہوں نے آپ کی جو سزائیں بنتی تھی، جتنی سزا کے آپ حقدار تھے وہ سزائیں نہیں دی۔ پھر آپ بیمار ہو گئے، آپ نے بیماریاں بنائیں، پھر آپ نے بہانے بنائے، اور وہ جس طرح سے صنم جاوید بھی کہتی ہیں کہ آپ مرنے والے ہو گئے تھے، آپ نے ایسے بہانے بنائے اور ان کو واقعی شک ہو گیا تھا کہ آپ بہت بیمار ہیں، اور آپ بھاگ گئے ڈاکٹروں کی جیلی پرچیاں بنوا کر، اور اب جیلی پرچیاں بنوا کر آپ نے بھائی اور بیٹی کو حکومت میں بٹھا دیا، اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی حکومت ہے یا آپ حکومت کے خلاف ہیں۔ تو اب آپ فریق اچھا ہے، میں تو کہتا ہوں، میری ذاتی رائے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو فریق بننا چاہیے، وہ آئیں اور ماضی سے شروع ہو اور ماضی سے احتساب ہو، اور دیکھا جائے کہ کتنی سزا بنتی تھی اور کتنی دی گئی، اور پھر وہاں سے بھی اگر شروع کر۔ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نظام دین کا حصہ ہے اور یہ مینجڈ ہے، یہ مٹی گٹا ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ایک درخواست دے دیتے ہیں، اور قاضی صاحب تو آلریڈی جو ہیں ان کا جھکاؤ ادھر ہے، وہ پھر ادھر لے کے اس کو بھاگ پڑیں گے، اور وہ جو جس طرح بھٹو کو نکال کے 50 سال بعد آپ انصاف دے رہے ہیں، اسی طرح نواز شریف کو انصاف دینا شروع کر دیں گے، اور جو موجودہ آپ کے سامنے آپ کی کمانڈ کے اندر، آپ کے تحت، آپ کے اختیارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ایک کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ تو یہ کوئی 50 سال بعد جو ہے وہ تاریخ بدل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی تاریخ جو ہے وہ جلدی سیدھی کرنے والے آ جائیں گے، کیونکہ جو حشر آپ نے کیا ہے عدلیہ کا، جو انصاف کا، وہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں بھی نہیں ہوا۔ تو ابھی آپ بے شک پرانے مردے جو ہیں ان کو نکال انصاف دیتے جائیں، لیکن عوام نے اس کو بالکل بھی نہیں مانا۔ 8 فروری کو آپ نے بلہ چھین لیا، آپ نے نشان ان کو بے نشان کر دیا، لیکن پھر بھی ریڑی والے نے، ٹانگے والے نے، مزدور نے، کسان نے، دکاندار نے، غریب آدمی نے، بھیک مانگنے والے نے، انہوں نے وہ نشان ایسے ڈھونڈا کہ بلہ انہوں نے بلا ہی دیا، اور جو ہر چیز کا نشان تھا اس سے پہلے تو ایک بلے سے مارنا تھا، ابھی انہوں نے ہر چیز سے ان کو مارا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے یہ اس کو مسترد کر دیا ہے، جس کی حمایت میں پورا نظام دین کھڑا ہوا تھا۔ لیکن عوام کا دیکھنا ہے کہ عوام نے کیا کیا ہے۔ اب حکومت اور جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے عوام پر حکومت کرنی ہے، اور عوام جو ہے آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے، اور وہ ان کے چنے ہوئے نمائندوں کی حکومت ہوگی جس کو وہ قبول کریں گے۔ اگر کوئی کٹھ پتلی حکومت، کوئی پرچی کی حکومت، کوئی فارم 47 کی حکومت ہوگی تو وہ مسلط تو رہ سکتی ہے، آپ 5 سال رہ رہے ہیں، 10 رہ لیں، لیکن عوام آپ کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ تو عدلیہ کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ وہ جلد آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، مکمل انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کرنے، ورنہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ تاریخ کے آپ اس صفحے میں آئیں گے جو اب بلیک سے بھی اوپر چلا جائے گا، کیونکہ اب میڈیا تیز ہے، اب انفارمیشن ٹیکنالوجی تیز ہے، پہلے کتابیں لکھی جاتی تھیں، ابھی اسی وقت پروگرام آ جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس میڈیا کو شیطانی میڈیا بھی کہتے ہیں، اور اسی